قرآن کے آنے میں نے بیٹا دیا. اور یہ تو ہمارا اس نے زن لگائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ حسین بیٹے دیتا ہے. ارے بیٹے تو اس کا گھوڑا دے دیتا ہے. آج جو بات کرنے لگا ہوں اپنے پلوؤں سے باندھیے گا، اس لیے کہ میں نے موبائل پہ ایک ویڈیو سنی ہے کسی منافق اہل بیت کی. سنیے گا عزیزو، حسین کا گھوڑا بیٹے دیتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو جو پڑھے لکھے ہو پڑھیے گا تاریخ جا کے ولادت محمد علی جناح، جن کا اصل نام تھا محمد علی ذوالجناح. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی. پڑھیے گا تاریخ پاکستان کی ہسٹری، جس میں یہ لکھا ہے کہ محمد علی جناح کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی. گھوڑے کی، حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے منت مانتی ہے گھوڑے، اے ذوالجناح مجھے اللہ بیٹا دے، مجھے مولا بیٹا دے، مجھے آگاہ بیٹا دے، مجھے مرشد بیٹا دے، اس کا نام میں محمد علی ذوالجناح رکھوں گی. دیا مولا نے، جیسے ہی دیا اس نے نام رکھا محمد علی ذوالجناح. پڑھنا مشکل تھا اس لیے ذل نکال دیا، جناح رہ گیا. محمد علی جناح جملہ آپ کے حوالے، چاہے جیسے مرضی سنیے گا، چاہے بیٹھ کے سنے، چاہے کھڑے ہو کے سنے، چاہے گدیری ہاتھ بلند کر کے سنے. اور حسین کا گھوڑا جو بیٹا دیتا ہے وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ مسلمان فقیروں کو ایک ملک دے جاتا ہے. مسلمان فقیروں کے پاکستان ایسے تھے جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا، فقط اس لیے کہ اس کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، اس کے مذہب کے ساتھ ہمارا مذہب نہیں ملتا، اس لیے ہم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. میں نے کہا تمہاری مہربانی ہے، تم نے یہ بات کر کے ہمارے ذہنوں میں بات کلیئر کر دی ہے، واضح کر دی ہے. جب مذہب نہیں ملتا ہے تب جنازہ نہیں پڑھا جاتا ہے. اب میری سمجھ میں آیا اور رسول کا جنازہ چھوڑ کے کیوں گئے تھے، اس لیے کہ مذہب نہیں ملتا تھا.
ان کی حقیقت کو سمجھے. کائنات کے وارث قرآن کے آئے. اگر زمانہ انہیں سمجھ جاتا تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں شام کے بازار میں 3 محرم ہو گیا آج. 7 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال. عزاداران مظلوم میں کربلا ایک جنازہ لایا گیا امام حسن مصطفیٰ کے سامنے. سنیے گا اسی سے معراج مساعد ہو جائے گی جس کے دل میں قبر گشاد ہے. جیسے ہی جنازہ امام حسن کے سامنے لایا گیا, مولا جب سے یہ مرا ہے اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی. جملہ برداشت کرو گے امام کا کیا جواب آیا؟ امام کہتے ہیں اس کی آنکھیں اس لیے بند نہیں ہوتی, اس کی لاش پہ اس کی بیٹی نہیں آئی. اگر تم چاہتے ہو اس کی آنکھیں بند ہو جائیں, اس کی لاش پہ اس کی بیٹی کو لے کے آؤ. تاریخ نے جملہ لکھا ہے, اس کی بیٹی کو میت پہ لایا گیا, بیٹی نے بیان کیے, ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کی, اس کی آنکھیں بند ہو گئی. اب میں نے تاریخ میں 4 جنازے ایسے دیکھے ہیں کہ شہادت کے بعد جن کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ہیں. پہلا جنازہ میرے 7ویں امام کا بغداد کے پل پہ پڑا رہا ہے. 18 یا 19 بیٹیاں مدینے میں انتظار کرتی رہی, میرا بابا کب چھوٹ. اجرک من اللہ, بڑی مقبول مجلس شہزادہ ماتم کی. دوسرا جنازہ شہادت کے بعد جس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی, میرا 9واں امام امام محمد تقی. جب زہر ہلال ملا 2 بیٹیاں امام کی مدینہ میں انتظار کرتی رہی, زندان میں امام کا جنازہ تڑپتا رہا ہے. امام کا صحابی کہتا میں نے بڑی کوشش کی میں آنکھیں بند کروں, امام کی میت ہلی, کہا میری آنکھیں بند نہیں ہوں گی, میری میت پہ میری بیٹیاں نہیں آئی. تیسری شخصیت سنو, تیسری شخصیت جس کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. تیسری شخصیت ہے مسلم ابن عقیل, جسے ذبح کرنے کے بعد جس کے سر کو دارالمارہ اور بازار کے درمیان لٹکا دیا گیا. جب اہل حرم کا قافلہ یکم شفر کو کوفے میں پہنچا ہے نا, تو سب سے پہلے مسلم کی بیٹیوں کی نظر باپ کے سر پہ پڑی ہے. تڑپ کے کہتی اماں کہیں یہ سر بابا کا تو نہیں ہے. رو کے آیاتکا اور ضاحکہ مسلم کی یتیم بچیاں, ماموں ہمیں پتا ہے ہمارا بابا مارا گیا, لیکن ماموں اتنا تو بتاؤ بابا کی آنکھیں کیوں کھلی ہیں. یہ جملہ سنو گے حسین جیسا صابر ماتم کر کے رونے لگا, کہا بیٹی وقت ذبح بیٹیاں موجود نہیں تھی, جو ماتم کرتی تو آنکھیں بند ہو جاتی. چوتھی سنو, چوتھی شخصیت اور کمال ہے اگر برداشت کر لو. بی بی حوصلہ عطا کر چوتھی شخصیت بیان کروں. وہ کون ہے؟ وہ ہے حسین کی یتیم سکینہ. جب باپ کے سینے پہ شمر کمینہ بیٹھ کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے ضربے مار رہا تھا, قریب آ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی نہ مار, 3 دن کا پیاسا ہے. میری دادی نے چکیاں پیٹ کے بال. آپ کہیں گے سسر عباس یہ تو بات
باپ کے شہادت کے وقت باپ کے سرہانے کھڑی تھی، پھر حسین کی آنکھیں بند کیوں نہیں ہوئی ہے؟ تو مجھ سے پوچھو کیوں بند نہیں ہوئی؟ برداشت کرو گے؟ جب حسین آنکھیں بند کرنے لگتے تھے، زینب کی آواز آتی تھی، بھیا جلدی سے آنکھیں کھول، 5 لاکھ شہابیوں کا مجمع ہے، زینب حکمان ہے۔ یہ ہے تاریخ کے مظلوم باپ جن کی بیٹیوں کو باپوں پہ رونے نہیں دیا گیا۔ میں گزارش کروں گا اپنی بیٹیوں سے، مسلم کی بیٹیاں مسلم کو نہیں رو سکی ہیں۔ گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، مسلم کے بیٹے مسلم پہ نہیں رو سکے ہیں۔ آج لاہور والی بی بی کو پرسا دو، آج لاہور والی بی بی سے وہ تیرے سہاگ کا بڑا ارمان، اجرک من اللہ۔ بڑی مقبول مجلس ہے، یقیناً دادی زہرا آ گئی، یقیناً خون رونے والے امام آ گئے۔ عزادارو کا بہن 12,000 خط آیا ہے مسلم کے لیے کوفے سے، اب بھائی بھیج دو۔ عزادارو پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، مختصر کرنے لگا، بنایا اپنا سفیر، بھیجا مسلم کو کوفے میں، پہنچے ہیں 15 رمضان کو چلا ہے مسلم مکے سے، اور 8 ذی الحج کو بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تھی، اور جب مسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 18,000 پیچھے پڑھنے والے تھے، جب عصر کی نماز پڑھائی تو 18 رہ گئے، جب مغرب کی نماز پڑھائی ایک مسلم، ایک ہانی بن عروہ، 2 مسلم کے بچے، جملہ برداشت کرو گے، مغرب کی نماز کے بعد کہتے ہیں ہانی اگر میری ماں نے آج رات میرے بچوں کو اپنے گھر رکھ لے، صبح کا سورج جانے ان کا مقدر جانے۔ ہانی بن عروہ نے بات مان لی، بچوں کو گھر لے گیا۔ عزادارو عشاء کی نماز کے بعد مسلم مسجد کوفہ سے نکلے ہیں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں، تھک کے بیٹھ گیا علی کا شیر ایک گھر کے دروازے کے باہر۔ ایک تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا ہے تو نامی ایک بی بی آئی ہے، کہتی تجھے پتا نہیں ہے کوفے کے حالات بڑے سازگار ہیں، تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا کہاں جاؤں؟ کہا اپنے گھر جا۔ رو کے مولا کہتا ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کدھر جائے؟ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کدھر جائے؟ عزادارو یہی تو کہا تھا نہج البلاغہ میں علی نے، غریب الوطن وہ ہوتا ہے جس کی جاگیر میں جس کا کوئی یار و مددگار نہ ہو۔ کوفہ علی کی شاہی تھی، علی کی شاہی میں مسلم کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو کہتی ہے تجھے پتہ نہیں کوفے کے حالات بڑے سازگار ہیں، مخبر پھر رہے ہیں، جلدی سے چلا جا، ایک مرتبہ کا چلا تو جاتا ہوں، ایک جام پانی کا لے آؤ، تو جلدی سے گئی، پیالہ پانی کا بھرا لا کے دیا ہے، مسلم نے پانی پیا اور الحمدللہ کہا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مسلم بڑا خوش قسمت ہے، ایک مرتبہ پانی مانگا ہے، تیرے سامنے پانی آ گیا ہے۔ 10 محرم کو سکینہ 7 مرتبہ کہتی رہی سکین چچا پانی تب لائے گا جب اصغر مارا جائے۔ چچا پانی تب لائے گا جب اصغر مارا جائے گا۔ مسلم نے پانی پیا، پی کے کہا تو نے حسین کا نام سنا ہے؟ کہتی ہے میرے آقا ہے حسین، میرے سردار ہے حسین، کہ میں اسی حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل۔ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے مولا معاف کرنا، پہچان نہیں سکی،
آپ کا اپنا گھر ہے، جلدی آئیے۔ مولا کو اندر لے گی، کہا مولا آپ حجرے میں بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ کہا میرے لیے کھانا نہیں لا، بس ایک مصلی دے دے، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم کو مصلی دیا، مسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ادھر ابن زیاد کے دربار میں جا کے مخبر نے خبر دی ہے کہ مسلم دعا کے گھر میں چھپا ہوا ہے۔ محمد ابن اشد کو سالار لشکر بنا کے 5000 کا لشکر ابن زیاد نے بھیجا، جاؤ جا کے مسلم کو گرفتار کرو۔ میں نے محمد ابن اشد کا نام لیا ہے، یہ جودہ ابن اشد کا بہن ہے، جودہ امام حسن کی قاتل ہے، یہ وہ خاندان ہے، یہ لشکر لے کے چلا۔ جیسے ہی لشکر لے کے آیا، ادھر فجر کی نماز سے فارغ ہوئے مسلم، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، جلدی سے تلوار نیام سے نکالی۔ تلوار کو نیام سے نکالنے کے بعد جلدی سے مسلم گھر سے باہر نکلنے لگے۔ تو نے ابا کا دامن پکڑ لیا، پکڑ کے کہتی ہے مولا کدھر جا رہے ہو؟ کہا مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ تو مولا آپ اکیلے ہیں، فوج زیادہ ہے، میرے گھر میں رہ کے دفاع کر لو ہے۔ عجب جواب دیا ہے، کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، بے غیرت سپاہی میری کنیز کے گھر میں آ جائے، میں ہاتھ جوڑ کے کہو مسلم یہی جملہ شام غریبہ کی رات یاد رکھنا، جب بے غیرت سپاہی زینب کے خیموں میں نیزے لے کے نیزوں کی انیوں سے چادریں اتارنے۔ اجرکم من اللہ، عزاداران مظلوم کربلا۔ مسلم گھر سے باہر آئے، 5000 کے لشکر کو واصل جہنم کیا۔ محمد ابن اشد نے ابن زیاد سے کہا ابن زیاد اور لشکر بھیج۔ کہ ایک جوان اور اتنا لشکر؟ کہ کسی کمی کو پکڑنے بھیجا ہے؟ ہاشمی جوان ہے مسلم، اس نے 5000 کا دستہ اور بھیجا۔ اور جب مسلم گرفتار نہ ہوئے، اس نے کہا مسلم کو دھوکہ دو۔ کہا کیسے دھوکہ دیں؟ کہا مسلم کی پچھلی جانب خندق کھودو، مسلم جنگ کرتا کرتا وہاں گر جائے گا، ہم گرفتار کر لیں گے۔ انہوں نے خندق کھودی، مسلم جنگ کرتا کرتا خندق میں گرا ہے، انہوں نے گرفتار کیا ہے، زنجیروں پہ جکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں لائے ہیں۔ کسی نے کہا تو امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ کہا بے غیرت تیرا امیر ہوگا یہ مالی امیر، سوال حسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ابن زیاد کو غصہ آیا، کہا لے جاؤ اسے دارالمارہ کی چھت پہ اور اس انداز میں قتل کرنا کہ تم تلوار نیام سے نکالو، جب اس پہ وار کرو اس کا سر بازار میں گر جائے، اس کا دھڑ چھت پہ رہ جائے۔ جلاد تلوار لے کے مسلم کے پاس آیا ہے، تلوار نیام سے نکالی ہے، ایک مرتبہ تلوار ہاتھ سے چھوٹی، کانپتا ہوا ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ ابن زیاد کہتا قتل کر آیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، میری آنکھوں کے سامنے محمد مصطفیٰ کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے، سر میں خاک تھی، ماتم کر کے کہتے تھے جلاد میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا جا، پھر جا قتل کر۔ عزادارو آپ لگتا ہے تھکے ہو، یہ جتنی مزید مرتبہ پڑھا جائے یہ ہر وقت غم تازہ ہوتا ہے، شرم کر کے نہ رو، غازی کے بہن کے سہاگ کا ماتم ہے یہ۔ اب جو جلاد دوسری مرتبہ آیا ہے، تلوار نیام سے نکالی، پھر تلوار چھوٹی، پھر آیا ہے اور آ کے ایک مرتبہ کرایا قتل کا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ میں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، علی کا امامہ کھل کے گلے میں تھا، علی کے سر میں خاک تھی، ماتم کرتے ہوئے کہہ رہے تھے میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہا جا پھر جا، اب یہ جملہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جو جلاد آیا ہے، تلوار ہاتھ سے چھوٹی ہے، کانپتا ہوا گرتا ہوا ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں آیا، کہا قتل کر آیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے دو آنے والے مرد تھے، اب ایک برقع پوش بیوی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، ایک ہاتھ سے ماتم کر کے کہتی تھی جلاد نہ مار، میں نے تکیہ پیس کے پالا۔ ابن زیاد کہتا ہے اب اگر قتل نہ کیا میں تجھے قتل کر دوں گا، جا مسلم کا سر قلم کر۔ جلاد آیا،
تلوار نیام سے نکالی، کہتا مسلم وصیت ہے کوئی تو کر لے۔ میری پہلی وصیت ہے، میں نے قرض لیا تھا، میری زرہ بیچ کے وہ قرض ادا کر دوں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے، میں نے اپنے مولا کو خط لکھا تھا، مولا کوفے آ جاؤ۔ مولا کو خط لکھو، مولا کوفے نہ آنا، تیرے ساتھ بہنیں ہیں۔ اور تیسری وصیت سنو گے، ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ کہوں، تیسری وصیت مسلم کہتے میری آخری وصیت یہ ہے، میری موت کی خبر میرے بچوں تک نہ جائے۔ میں بازار میں جھانک رہا ہوں، ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ عید کی تیاری میں مصروف ہے، کہیں میرے بچوں کی عید خراب نہ ہو جائے۔ سر پہ ماتم کر کے تو عباس تیرا اپنا مقدر، رقیہ تیرا اپنا مقدر، مسلم تیرا اپنا مقدر۔ حضرت من اللہ جب وصیت مکمل ہوئی، نکالی تلوار، مسلم نے کربلا کی طرف انگشت شہادت کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، مولا میرا آخری سلام۔ حسین کا قافلہ چلتا چلتا مقام شبالہ پہ آ کے رکا، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جملہ برداشت کرو گے، معاف کرنا جو سید بیٹھے ہو، ہاتھ جوڑ کے جلدی سے عباس گھوڑے سے اترے، قریب آئے، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ رچ کیسا پڑھ رہے ہو؟ کہا عباس پہلے وعدہ کر جلال میں نہیں آئے گا۔ عباس نے وعدہ کیا ہے، کہا آپ دیکھ میں نے کیسا رچ پڑا ہے، کہا 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو عباس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، دارالمارا کی چھت ہے، مسلم کا سر ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، اگر وار کرے تو فوراً سر بازار میں آ کے گر جائے۔ عباس قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے میں کوفے چلا جاؤں۔ کہا عباس تو نے وعدہ کیا تھا جلال میں نہیں آئے گا، کہا مولا جلال میں نہیں آیا، میں اپنی بہن کے سہاگ کو بجا تو نہیں سکتا، بہن کے سہاگ کو اپنی گود میں لے لوں گا۔ جملہ سنو گے، کہا چھت کا منظر دیکھا ہے، تیرا بازار کا منظر دیکھ۔ اب جو بازار کا منظر دیکھا، برقع پوش بی بی ایک ہاتھ پہلو پہ ایک ہاتھ گود پہ لا کے، آ میرا مسلم بیٹا، ماں بقیہ چھوڑ کے آ گئی۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وأن تمتعه فيها طويلا نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني في سبيل الله يا مولاتي يا فاطمة وغيثني أدركني يا مولاتي يا فاطمة وغيثني أدركني يا مولاتي يا فاطمة وغيثني أدركني الودود يا رحمن يا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود يا رحمن يا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود يا رحمن يا قابض کرم بحق معصومین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه
وتمام نعمته بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصيام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المخدومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى لعنة الله أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم من علان إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات. سے دعا ہے وہ آل محمد کی عزت و عظمت کی صدقہ میں آپ کا اس صفحہ ماتم میں آنا منظور و مقبول فرمائے. جن مومنین مومنات ماں بہنوں بیٹیوں بیٹوں نے جو میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں خالق ان دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اس مجلس میں جو بے اولاد ہے خالق انہیں ماتمی عطا فرمائے. جو بیمار ہے خالق انہیں شفائے کاملہ واجل عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں خالق ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اس دور ستم میں منتقی میں خون حسین وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں معشور فرمائے. مل کے ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو جو ہے گفتگو شروع کی جائے. خالق کائنات اپنے لاریب اور بے عیب کتاب میں سورہ مبارکہ الفاتر قرآن مجید کا 35واں سورہ اس کی 32ویں آیت کے پہلے جز میں ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنی اس کائنات کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا. اس آیت کے ظاہر میں آج چوتھا روز ہے ہمیں اپنے مقصد تخلیق میں مصروف عمل ہوتے ہوئے. آج چوتھی تقریر وارث کائنات قرآن کے آئینے میں اس عنوان پہ آپ سماعت فرما رہے ہیں. خالق ارشاد فرما رہا ہے میں نے اپنے دل، اپنی روح، اپنی جان، اپنے قلب، اپنے طٰہٰ، اپنے مزمل، اپنے یاسین، اپنے مدثر، کملی اوڑھنے والے، چادر اوڑھنے والے محمد کے بعد اس کائنات کو بے وارث نہیں چھوڑا. ہم نے اس کائنات کا وارث، اس کائنات کا نگران، اس کائنات کا حکمران
اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا مختار، اس کائنات کا صاحب اقتدار مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں مسلسل 3 روز سے، اور ہر روز ابتدائی مجلس میں یہ جملے دہرانے اس لیے ہوتے ہیں کہ جو پہلی مجلسوں میں نہیں شرکت کر سکے، وہ جو نئے اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے اذہان میں بیٹھ جائے کہ میں بیان کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ کائنات کا وارث قرآن کے آئینے میں خالق ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی اس کائنات کا وارث مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ مصطفیٰ کے 70 معنی علماء نے قرآن مجید میں تحریر کیے ہیں۔ مصطفیٰ معنی بلند، مصطفیٰ معنی صاحب شوکت، مصطفیٰ معنی صاحب رفعت، مصطفیٰ معنی صاحب ارتقاء، مصطفیٰ معنی صاحب بقا، مصطفیٰ معنی صاحب سخا، مصطفیٰ معنی برتر، مصطفیٰ معنی افضل، مصطفیٰ معنی اولا، مصطفیٰ معنی مولا، مصطفیٰ معنی مشکل کشا، مصطفیٰ معنی حاجت روا، 70 معنی مصطفیٰ معنی جو الگ ہو، مصطفیٰ معنی جو منفرد ہو، مصطفیٰ معنی جو علیحدہ ہو، مصطفیٰ معنی جو سپیریل ہو، مصطفیٰ معنی جو جدا ہو، جو الگ ہو، جو منفرد ہو، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کائنات کے وارث، کائنات کے مالک اور مختار مصطفیٰ بندوں کو بنایا ہے۔ کل میں نے جہاں پہ گفتگو چھوڑی تھی وہیں سے گفتگو متصل کرنا چاہتا ہوں کہ جبرائیل مریم کے پاس آیا اور آ کے کیا کہتا ہے فَإِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، لے اَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ لے اَحْبَ متکلم کا صیغہ، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ اور ابتدائی مجلس میں 1400 سال کا ایک سوال حل کرنے لگا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ بیدار رہے تو پہلے آدمی سے آخری آدمی تک کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی زبان پہ علی کے نام کا ورد نہیں ہو۔ 1400 سال سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حسین نے راہب کو بیٹے کیسے دیے؟ راہب شادی نہیں کرتے، جب شادی نہیں کرتے تو بیٹے کیسے دے دیے؟ اب آپ اسی چیز پہ غور کیجئے گا۔ راہب، یہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، شادی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، شادی ہوئی تھی یا نہیں تھی، جو راہب حسین کے پاس آیا تھا وہ شادی شدہ آیا تھا یا غیر شادی شدہ آیا تھا، میں اس بات کو چھیڑتا ہی نہیں ہوں۔ میں وقتی طور پہ یہ مان لیتا ہوں کہ جو راہب حسین سے اولاد مانگنے آیا وہ بے اولاد، جو مانگنے آیا تھا بے اولاد تھا، وہ غیر شادی شدہ تھا، مان لیتا ہوں۔ اور آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی مان لیں کہ جو راہب حسین کے پاس آیا وہ بے اولاد تھا، وہ بغیر شادی شدہ تھا۔ اگر ہم یہ مان لیں تو سوال یہ ہوتا ہے کیا حسین نے شادی کے بغیر راہب کو اولاد دی یا نہیں؟ اور قیمتی سوال ابتدائی مجلس میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، قرآن کی آیت کیا ہے؟ جبرائیل کیا کہتا ہے؟ لے اَحْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دیتا ہوں۔ اور یہاں سے لے کے آخری آدمی تک سوال ہے میرا، مجھے بتاؤ مریم شادی شدہ تھی یا غیر شادی شدہ تھی؟ کہا غیر شادی شدہ تھی۔ جب شوہر کے بغیر جبرائیل مریم کو بیٹا دے سکتا ہے تو کیا بیوی کے بغیر حسین نے راہب کو بیٹا دے؟ قرآن کے آئینے میں حل ہو گیا۔ اگر مریم کو جبرائیل بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتا
صاحب کو حسین بغیر زوجہ کے بیٹا دے سکتا اور دیے ہیں. تاریخ گواہ ہے اس بات کی. راہب خالی نہیں گیا ہے اور دعویٰ کرنے لگا ہوں ممبر پہ. اتنا بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ یہ دعویٰ کرنے کے لیے جگرا چاہیے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی سخی نہیں تھا. اور آج میں قیمتی بات آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, پوری توجہ چاہوں گا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی سخی نہیں تھا اور 14 کو نکال کے کائنات میں کوئی سخی نہیں تھا. ان کی انفرادیت بتانے لگا ہوں میں آپ کو. آدم سے عیسیٰ تک نبیوں کے کمالات ملیں گے, نبیوں کے معجزے ملیں گے, لیکن نبیوں کی سخاوت نہیں ملے گی. 14 کو نکال کے کائنات میں کوئی سخی نہیں ہے. کہا جاتا ہے حاتم طائی بڑا سخی تھا. اتنا سخی تھا کہ ایک دروازے سے دیتا تھا, دوسرے دروازے پہ وہ سائل آ جائے اسے دیتا تھا, وہی سائل تیسرے دروازے پہ آ جائے اسے دیتا تھا, وہی چوتھے دروازے پہ آ جائے تو اسے دیتا تھا. 40 دروازے پہ ایک ہی سائل کو 40 دروازوں پہ دیتا تھا. یہ حاتم طائی کی سخاوت نہیں ہے. سخاوت تو اسے کہتے ہیں جو ایک مرتبہ دے دے دوسری مرتبہ دروازے پہ آنا نہ پڑے. آدم کا عیسیٰ کوئی سخی نہیں تھا. ابراہیم اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے, کسی کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے. سلیمان نبی نے خلق خدا کی دعوت کی, لیکن یہ سخاوت نہیں ہے. آپ مجھے یہاں پہ 500 روپے دیں تو یہ آپ نے میرے ساتھ سخاوت نہیں کی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم. آپ مجھے 500 روپے دیں تو آپ نے میرے ساتھ سخاوت نہیں کی ہے. میرے مقدر میں لکھا تھا ملا آپ کے ہاتھ میں. اگر کسی نے کسی کو کچھ دیا ہے تو یہ سخاوت نہیں ہے. یہ مقدر میں لکھا تھا, وسیلہ بن گیا کوئی. اب پوری کائنات میں دعوے کے ساتھ, چیلنج کے ساتھ اس ممبر پہ برسر ممبر امام بارگاہ حسینیہ اڈیالہ میں صفدر عباس یہ اعلان کر رہا ہے پوری کائنات میں سخی واحد حسین ابن علی تھا. کائنات جو کسے عطا کرتی ہے وہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے تو عطا کرتی ہے. حسین نے پہلے نبی سے منوا لیا کہ راہب کے مقدر میں نہیں لکھا ہے. جب منوا لیا مقدر میں نہیں لکھا ہے, پھر پہلے مقدر بنایا, پھر بیٹے دیے. پہلے حسین نے مقدر بنایا. یہ ہے سخاوت. جو چیز مقدر میں لکھی ہو وہ مل جائے وہ سخاوت نہیں ہوتی, وہ امانت کی ادائیگی ہوتی ہے. وہ امانت کی ادائیگی ہوتی ہے. اگر ابراہیم نے کسی کو کچھ دیا ہے تو سخاوت نہیں کی, امانت کی ادائیگی کی ہے. کائنات میں واحد حسین ہے جس نے سخاوت کی کہ مقدر میں نہیں تھا, پہلے مقدر بنایا پھر بیٹے دیے. اچھا آپ بیدار ہیں کچھ سننے کے لیے؟ کائنات میں حسین نے یہ جو عمل کیا ہے
یہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، یہ حسین کو وراثت میں ملا ہے۔ اور عزیزو نیا جملہ آپ کی سماعتوں کی ہے نظر کروں گا میں، غور رکھیے گا، یہ سخاوت حسین کو فاطمہ سے وراثت میں ملی ہے۔ اور دلیل دینے لگا ہوں آپ کو عزیزان محترم، پھر نئی بات کروں گا۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی اس کائنات کے وارث، نگران، حکمران، مالک و مختار، صاحب اقتدار مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کچھ مصطفیٰ محمد سے پہلے مصطفیٰ تھے، کچھ مصطفیٰ محمد کے بعد مصطفیٰ ہیں۔ اب محمد کے پہلے کون سے مصطفیٰ ہیں، محمد کے بعد کون سے مصطفیٰ ہیں؟ کمال ہے قرآن کو، قیامت تک کے لیے قرآن نے محمد کے پہلے والے مصطفیٰوں کے نام بتا دیے، بعد والے مصطفیٰوں کے نام چھپا لیے تاکہ دنیا اہل بیت کی محتاج بن جائے۔ آئیے قرآن مجید کا سورہ آل عمران 35ویں آیت، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، میں نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، میں نے ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، میں نے عمران کی آل کو مصطفیٰ بنایا۔ یہ 4 مرد ہیں اور ایک عورت ہے اسی سورہ آل عمران میں۔ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک یا مریم، اے مریم میں نے تجھے مصطفیٰ بنایا ہے۔ کمال ہے خدا کا، محمد سے پہلے بھی 4 مرد مصطفیٰ، ایک خاتون مصطفیٰ، محمد کے بعد بھی 4 مرد مصطفیٰ، ایک خاتون مصطفیٰ۔ قرآن کے آئینے میں مصطفیٰ تلاش کرنے ہیں نا۔ محمد سے پہلے بھی 4 مرد، ایک خاتون، محمد کے بعد بھی 4 مرد، ایک خاتون۔ پوری توجہ چاہوں گا، یہ 4 مرد ایک خاتون جو اللہ نے محمد سے پہلے مصطفیٰ بنائے ہیں، یہ ہے سورہ آل عمران میں۔ تو حق یہ بنتا ہے کہ جو محمد کے بعد کے مصطفیٰ ہے وہ بھی سورہ آل عمران میں ہو۔ تو آؤ سورہ آل عمران اپنا سینہ کھول، تو نے بتایا ہے کہ محمد سے پہلے 4 مرد، ایک خاتون مصطفیٰ، تو محمد کے بعد بھی 4 مرد، ایک خاتون مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ سورہ آل عمران نے سینہ کھولا، آواز دی فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محمد مباہلے میں 4 مرد اور ایک خاتون کو لے جا، زمانے کو پتہ چل جائے پہلے بھی 4 مرد ایک خاتون، بعد میں بھی 4 مرد اور ایک خاتون۔ اچھا، خالق نے جو 4 مردوں کا تذکرہ کیا ہے یہ تو پھر بیان کروں۔ خالق نے 2 خواتین کا تذکرہ کیا ہے، ایک مریم مصطفیٰ، ایک فاطمہ مصطفیٰ۔ ایک مریم مصطفیٰ، ایک فاطمہ مصطفیٰ۔ میں جملہ دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ جو اگلی بات کر رہا ہوں وہ بڑی بات ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں تو آپ کو لطف آئے گا فضائل اہل بیت کا۔ ابھی آپ معراج پہ پرواز کریں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ کا معنی جو منفرد ہو، مردوں پہ پھر گفتگو کریں گے، خواتین پہ کرتے ہیں۔ مریم مصطفیٰ، فاطمہ مصطفیٰ۔ مصطفیٰ جو منفرد ہو، جو جدا ہو، جو علیحدہ ہو، جو سپیریئر ہو،
پروردگار مریم کو کس بنیاد پہ مصطفیٰ بنایا ہے؟ کیا انفرادیت ہے مریم میں؟ مریم کیوں منفرد ہے؟ کیا بطول ہونے کی وجہ سے منفرد ہے؟ بطول ہونے کی وجہ سے منفرد نہیں ہے، اس لیے کہ ہر نبی کی ماں بطول ہے۔ بڑا جملہ کہا میں نے آزادہ ہوں، ہر نبی کی ماں بطول ہے، دلیل نہ دوں ممبر سے کھینچ لینا۔ ہر نبی کی ماں بطول ہے، بطول ہونا انفرادیت نہیں۔ مولوی میں بھی ہوں، مولوی ناصر عباس بھی ہے، مولوی حسن رضا باقر بھی ہے، مولوی غلام محمد بھی ہے، مولوی ارشاد حسین بھی ہے۔ تو یہ مولویت میری انفرادیت نہیں ہے، بطول مریم بھی ہے۔